جو انسان خود کو پرہیزگار سمجھتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک اچھے سے اچھا انسان بھی جو ہے نا وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، تو گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے اتنی پیاری دعا کی صورت میں ایک استغفار ہمیں سکھایا، جو کہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اس کو دن میں پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت، تو شام ہونے سے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو انسان اس دعا کو رات کو پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ انسان جنتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میرے جو بندے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کے صغیرہ گناہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، زنا، جان لے لی کسی کی، تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ کوئی جتنا مرضی اچھا انسان ہو جائے اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی سے اچھی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، ان سے نیک کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم دونوں میں کہ ہمارے نبی بھی نا دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ وہ تو اتنے نیک تھے پھر بھی توبہ کیا کرتے تھے۔ اور 70 کوئی کم نہیں ہے۔ دیکھیں عربی میں 70 کا الفاظ جب آتا ہے نا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، اس کا 100 بھی ہو سکتا ہے، 1000 مرتبہ بھی وہ توبہ کرتے، اتنے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک 70 کا ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی بڑا ڈیجٹ ہے، تو اگر آپ 70 مرتبہ بھی توبہ کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنے لیے سب کے لیے دعائیں کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر بات وہی ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا مرضی نیک انسان ہے اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان خود کو پرہیزگار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو ایسے بندے خود کو پرہیزگار کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو پرہیزگار خود کو سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے گناہوں سے توبہ کے لیے ہمیں ایک اتنی پیاری دعا صحیح بخاری میں دی ہے، اتنی پیاری دعا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو اگر صبح پڑھ لیتا ہے تو رات ہونے سے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو انسان اس دعا کو رات کو پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو وہ جنتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف ایک دفعہ۔ اگر صبح پڑھتے ہیں تو رات تک اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ جنتی ہیں، اور اگر آپ ایک دفعہ اس کو صرف رات میں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو کوئی ہوتا ہے نا کہ کچھ انسان کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں، دیکھیں نیند جو ہے نا وہ تو آدھی موت ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس آدھی موت کے بعد اٹھائیں اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ سویا ہی رہنے دیں، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ اس نیند کے بعد جگائیں اور جس کو چاہیں موت دے دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کہ ہم سوتے ہیں اور پھر سونے کے بعد اٹھتے بھی ہیں۔ تو پھر اگر کوئی انسان اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے صبح ہونے تک تو وہ انسان بھی جنتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری دعا کی صورت میں ہمیں ایک استغفار ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا
اس حدیث کے ذریعے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں لے جانے والی ایک دعا ہے، ایک خزانہ ہے جو ہمیں اگر ملتا ہے، ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، تو ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ اور کوشش کریں کہ اس دعا کو، اس خزانے کو اپنے دل میں رکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، تاکہ جب صبح آپ بیدار ہوتے ہیں اپنی نیند سے تو اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ رات کو جب سونے جاتے ہیں تو اس کو تب بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، اگر نہیں اٹھتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں جنت میں جگہ دے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک اپنے بہت سے خزانے پہنچائے ہیں، بہت سے خزانے اللہ تعالیٰ نے ہم تک اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سی دعائیں، بہت سے خزانے ہم تک پہنچائے ہیں، بس ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی نے تو تلاش کر کے بھی دیے ہیں، ہم وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ تو پھر غلط بات ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ایک گناہ سے اگر ہم پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر بھی وہ آتا ہے ہمارے آگے کہ ہم واپس، دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بری چیز کو چھوڑتے ہیں نا جب، تو ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بندہ واپس تو اس طرف نہیں جائے گا، وہ واپس تو وہی کام نہیں کرے گا جو چھوڑ چکا ہے، یہ سچ میں میری طرف آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور جو پھر اس آزمائش کو پار کر جاتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے، اور خوشخبری جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس عطا کریں گے، جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو دعا کیا کرے بہت ساری، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والے نفس سے دور رکھے، اس سے ہماری حفاظت کرے، کیونکہ نفس کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، جو انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ میں چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، اپنی پیاری پیاری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔